بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سنو نا پلیز، یار ہاتھ تو ہٹاؤ پلیز میری خاطر۔ مدیحہ پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ شرماتے ہوئے بولی، نہیں یار پلیز کیمرے کو بند کرو۔ اسد بولا، جاؤ رہنے دو، یار تمہیں بھروسہ ہی نہیں مجھ پر۔ مدیحہ، پلیز ناراض مت ہو، بھروسہ نہیں ہوتا تو میں ادھر تمہارے ساتھ ہوتی۔ اسد، تو پھر ہٹاؤ نا ہاتھ، صرف اپنے لیے ہی ریکارڈ کر رہا ہوں نا، پلیز میری جان، تمہیں میری قسم۔ مدیحہ، کیا یار اپنی قسم نہ دیا کرو۔ اچھا یہ لو، اب خوش؟ اس مقام تک آنے سے پہلے مدیحہ ایسی بالکل نہیں تھی۔ مدیحہ نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا اور شہر کے ایک بڑے پرائیویٹ کالج میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ والد صاحب ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ اس کے والد کی آمدنی اتنی زیادہ تو نہیں تھی، پھر بھی بیٹی کی ہر ضرورت، ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مدیحہ کی ایک کمزوری تھی کہ اسے بڑے لوگوں جیسا امیر بننا تھا، جیسے غیر ملکی چینلز کے ڈراموں میں حویلیاں ہوتی ہیں۔ وہی دیکھ دیکھ کر اس کے دماغ میں تھا کہ اس کو بھی کوئی راجکمار ملے گا جو اسے اس مڈل کلاس لائف سے دور لے جائے گا۔ ٹی وی پر ابھی بھی ایک غیر ملکی چینل پر اس کا پسندیدہ ڈرامہ آ رہا تھا۔ وہ بغیر آنکھیں جھپکائے رومانس کو بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی، جہاں لڑکی ایک چھوٹے گھرانے سے تھی اور لڑکا امیر گھرانے سے تھا۔ سچ میں کس طرح آہستہ آہستہ یہ دجالی میڈیا ہمارے دماغوں میں یہ سب بھر رہا ہے۔ ایک دن مدیحہ کی ماما اسے کسی کام کے لیے بلا رہی تھی تو اس نے کہا، ماما ڈرامے کا بالکل اینڈ ہو گیا ہے، میں ابھی کام کر دیتی ہوں۔ ماما ابھی اسے ڈانٹ ہی رہی تھی کہ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ مدیحہ نے جا کر دروازہ کھولا تو بابا سامنے کھڑے تھے۔ سلام کرتے ہوئے وہ ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ اسے پتا تھا کہ اب اس کا راج شروع ہوا تھا، کیونکہ ماما بابا کے سامنے اسے ڈانٹ نہیں سکتی تھی، بس اتنا ہی کہتی تھی، فاخر صاحب آپ نے ہی اسے بگاڑا ہوا ہے، اتنا لاڈ بھی ٹھیک نہیں۔ فاخر صاحب ہنستے ہوئے، آپ کو بھی تو ہم نے ہی بگاڑا ہوا ہے۔ مدیحہ زور سے ہنسنے لگی۔ مدیحہ کی ماما روز اسے کہتی کہ بیٹا ڈراموں فلموں کی زندگی سے نکل جاؤ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مدیحہ اپنی ماں کی بات کو ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ وقت گزرتا رہا اور مدیحہ نے ٹھانی تھی کہ وہ شہر کے ایک کالج میں داخلہ لے گی۔ اس کے والدین نے بہت سمجھایا مگر اس نے کسی کی نہ سنی اور اپنی بات منوا کر ہی رہی۔ آج کالج میں پہلا دن تھا۔ وہ عبایا پہنے کالج میں داخل ہوئی تو ہر کوئی اسے گھور رہا تھا، جیسے کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہو۔ سب کی نظریں اسے ہی گھور رہی تھیں۔ وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ اتنے ماڈرن ماحول میں وہ سب اس کے عبایا کو بہت معیوب سا سمجھ رہے تھے۔ کلاس میں داخل ہو کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے برابر میں ایک لڑکی آ کر بیٹھی جو مسلسل چیونگم چباتے ہوئے اپنا منہ چلا رہی تھی۔ مدیحہ کو ایسا لگا کہ بینس منہ ہلا رہی ہے، مگر وہ چیونگم چباتے ہوئے خود کو فلمی ہیروئن سمجھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے پینٹ اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کا نام ملالہ تھا۔ وہ ایک رئیس باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے بیٹھے ہوئے مدیحہ کی طرف دیکھا۔ ایکسکیوز می، نیو ایڈمیشن؟ مدیحہ، ہاں آج پہلا دن ہے۔ ویسے آئی ایم مدیحہ۔ ملالہ نے ہاتھ مدیحہ کی طرف بڑھا دیا اور وہ سہیلیاں بن گئیں۔ اب ملالہ مدیحہ کو اچھی لگنے لگی، جو تھوڑی دیر پہلے اسے دل ہی دل میں بینس لگ رہی تھی۔ خیر دن گزرتے گئے اور مدیحہ بھی پینٹ شرٹ پہن کر آنے لگی، اوپر سے ایک عبایا پہن کر نکلتی اور کالج پہنچتے ہی اسے بیگ میں ڈال دیتی۔ فرسٹ ایئر ایسے ہی گزر گیا۔ اب ان کا سیکنڈ ایئر شروع ہونے کو تھا۔ ان کی کلاس میں استفا نئے لڑکے لڑکیوں نے ایڈمیشن لیا۔ انہی میں ایک تھا اسد، لمبے سلکی بال، اچھی جسامت، بھوری آنکھیں۔ وہ اکثر اپنی بائک پر کالج آیا کرتا تھا۔ وہ ایک رئیس گھرانے سے تھا۔ مدیحہ کو لگا کہ جیسے اسد کی شکل میں اس کے خواب پورے ہو سکتے ہیں۔ وہ اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی رہتی تھی اور آہستہ آہستہ دونوں میں قربتیں بڑھنے لگیں۔ پھر وہ وقت آیا جہاں سے کہانی شروع کی تھی۔ مدیحہ اسد کے تمام گھر والوں کو جانتی تھی۔ اسد بھی اس میں گہری دلچسپی رکھتا تھا، مگر جب بھی مدیحہ اسے رشتے کا پوچھتی تو وہ یہی کہہ کے ٹال دیتا کہ یار انجوائے کرو، ابھی تو اسٹڈی ہو رہی ہے، بڑے بھائی جمال کی شادی ہوگی پھر میری باری آئے گی۔ وہ اکثر ملنے لگے تھے۔ اسد کے پاس اس کی کافی ویڈیوز تھیں۔ مدیحہ اکثر اسد سے کہتی کہ یار تم ان کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کر دیتے، اور اسد یہ کہہ کے ٹال دیتا کہ ہاں یار کر دوں گا، ویسے بھی یہ صرف میرے لیے ہیں۔ اور پھر ایک دن اسد گھر سے رات کو رائڈ کرنے نکلا تو دو ڈکیٹ گن پوائنٹ پر اس کا موبائل اور پرس دونوں چھین کر لے گئے۔ اگلی صبح جب مدیحہ کالج کے لیے نکلی تو نقاب میں اور عبایا پہن کر نکلی تھی۔
کالج کے دروازے پر پہنچ کر جیسے ہی اس نے عبایا اتارا اور اندر داخل ہوئی تو تمام لڑکے اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے اور مدیحہ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مدیحہ ہاتھ تو ہٹاؤ نا، نہیں اسد رہنے دو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سنتے ہی مدیحہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ تیز تیز قدموں سے کلاس کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ کلاس میں داخل ہوئی کہ ملالہ جو بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کو ایک کمرے میں لے گئی۔ ملالہ نے موبائل نکال کر ایک ویڈیو پلے کی۔ مدیحہ اسے دیکھتے ہی سکتے میں آ گئی، اس کا حلق سوکھنے لگا، مگر وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی یہ کیسے، اور اس کا لہجہ باری ہو گیا۔ مدیحہ نے فوراً اس موبائل سے اسد کو کال ملائی۔ مدیحہ کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، دوسری طرف اسد کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں ملالہ کی طرف دیکھنے لگی۔ یار اب کیا کروں میں؟ ملالہ نے اسے مشورہ دیا کہ فوراً گھر جاؤ اور گھر پر سنبھالنے کی کوشش کرو۔ مدیحہ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچی تو گلی کے کونے سے ہی اسے اپنے گھر کے پاس بہت زیادہ بھیڑ نظر آئی۔ وہ کپ کپاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اس کا جسم کانپ رہا تھا کہ کیا منہ دکھاؤں گی بابا کو، لگتا ہے سب کو پتہ چل گیا۔ اتنے لوگ گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ مختلف سوالات اس کے دماغ میں آگ بھر رہے تھے۔ 2-3 میڈیا والے بھی سامنے کھڑے تھے۔ وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ چکرانے لگا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور تقریباً 2 گھنٹے بعد اسے آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا۔ آنکھیں ابھی بھی بند ہی تھیں مگر کانوں میں لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا لڑکی ہے، ماں باپ کو کھا گئی، بے شرم، بد چلن، بےہودہ لڑکی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں تو امی اور بابا سامنے سفید کفن میں لپٹے فرش پر بے جان پڑے تھے۔ ان دونوں نے خود کو پھندا لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ جب مدیحہ کو ہوش آیا تو ایک کیمرہ مین اور رپورٹر اس کی طرف بڑھے۔ جی تو ناظرین، اس لڑکی کو ہوش آ چکا ہے جس کے برہنہ MMS کی وجہ سے اس کے والدین نے خودکشی کر لی۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ رپورٹر کے اس سوال پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب وہ بت بنی 2 دن تک وہیں گمسم بیٹھی رہی جیسے پتھر کی بن گئی ہو۔ اس کے بعد تمام محلے والوں اور رشتہ داروں نے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔